اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ روحانی امراض کا ایک زبردست علاج شیئر کیا جا رہا ہے۔ روحانی امراض کے علاج کے لیے یہ عمل اکثیر ہے۔ اس کے علاوہ جس شخص کی طبیعت میں حسد، بغض اور خود نمائی ہو، اس کے لیے بھی اس اسم پاک یا محصیو کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ جادو عام ہو جائے گا۔ آج کل اخباروں اور الیکٹرانک میڈیا پر بہت سے نام نہاد عاملوں کے اشتہار ملتے ہیں۔ یہ انسان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر اس کے جذبات سے کھیل کر دولت کماتے ہیں، مگر یہ موقع ہم نے انہیں خود دیا ہے کہ ہمیں دین کا علم نہیں آتا اور ایسے لوگ چھوٹے موٹے شعبدے دکھا کر لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان کی عقل جب رخصت ہو جاتی ہے تو وہ ایسے عاملوں کے اشاروں پر ناچنے لگتا ہے۔ جس شخص کو گمان ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے یا اسے کوئی روحانی مرض ہے تو وہ اس اسم پاک یا محصیو کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ بعد از نماز عشاء 3125 مرتبہ 40 دن تک پڑھے۔ جب عمل پورا ہو جائے تو مٹی کا ایک نیا کٹورا لے کر اس میں پانی ڈالے اور اس پر اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ اس اسم پاک یا محصیو کو پڑھ کر دم کر کے پی لے تو زندگی بھر اس پر کوئی روحانی مرض نہ آئے گا۔ یہ عمل کسی دوسرے شخص جس پر بقول عاملین جادو ہوا ہو یا جنات چمٹ گئے ہوں اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، پرتاثیر ہوگا۔ یہ اسم روحانی امراض کے لیے اتنا اکثیر ہے کہ حضرت پیر فضل شاہ قادری قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا روحانی عارضہ نہیں دیکھا جسے اسم پاک یا محصیو کی برکت سے پارا پارا ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ کوئی جن، کوئی سحر، کوئی جادو اور تمام تعویذ اس عمل کے آگے پانی بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فقیر دعوے سے کہتا ہے کہ جو شخص خود یا کسی کے لیے اس اسم مبارک یا محصیو کو پڑھے تو روحانی امراض جاتے رہیں گے، انسان کو راحت نصیب ہوگی، اس کی روح پر پڑا ہوا بوجھ ختم ہو جائے گا، روح ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ لوگ اکثر اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ وہ بہت سارے عملیات کرتے ہیں مگر انہیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، لہٰذا جو بھی پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ لاکھ طوطے کو پڑھایا مگر وہی حیوان ہی رہا۔ مقصود یہ ہے کہ طوطے کی طرح رٹ لینے سے معاملات میں تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تعالی جل شانہ نے جو عقل آپ کو عطا کی ہے اسے استعمال کرتے ہوئے جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا مطلب اور معنی ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور کسی ورد کا مطلب جانے بغیر اسے بالکل نہ کریں ورنہ مایوسی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی بس پر منزل کا پتہ نہ لکھا ہو اور آپ اس پر سوار ہو جائیں، بس آپ کو غلط سمت میں لے جاتی ہے تو اس میں بس کا قصور نہیں ہے، قصور تو آپ کا ہے کہ آپ بغیر جانے بس پر سوار ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں ہر چیز کا مطلب سمجھنا مشکل ہے۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے آسان دین ہے۔ اگر
کسی کو ورد کا مطلب نہیں آتا تو کسی کامل شخص سے مدد لیں، انشاءاللہ نتائج حسب منشا حاصل ہوں گے۔ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور آگے ضرور شیئر کیے۔ بہت شکریہ۔